آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ضمانت کی درخواست کی سماعت تھی الجزیرہ کیس کے اندر، اور آج بڑی دلچسپ سماعت تھی کیونکہ آج ججز نے پہلے دن کو برہمی کا اظہار کیا کہ ان کے بارے میں ٹاک شوز میں بات کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی این آر او ہو رہا ہے اور وہ اس کا حصہ ہے، جس پر انہوں نے اینکرز کو، جس میں کاشف عباسی، حامد میر، محمد مالک اور عامر متین تھے اور سمیع ابراہیم تھے، ان کو طلب بھی کیا، ان کو نوٹس کیا کہ وہ 4 بجے آئیں، جبکہ انہوں نے وفاقی صوبائی اور حکومتوں اور نیب سے بھی جواب طلب کیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو ضمانت دی جانی چاہیے یا نہیں ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر۔ جب یہ چاروں اینکرز آئے تو ان سے بڑی دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جسٹس اطہر مطیع اللہ نے کہا کہ میں نے بڑے بھاری دل سے آپ کو بلایا ہے کہ آپ لوگ جو پروگرام میں باتیں کر رہے ہیں، سیاست تاثر جا رہا ہے کہ جیسے عدلیہ تمام ڈیل کا حصہ ہے اور کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو آپ بتائیں وہ کہاں پر ڈیل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ عدلیہ کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے یہ چیز۔ اور اس کے بعد انہوں نے پیمرا کو بھی طلب کیا روسٹروم کے اوپر، تو جسٹس محسن اختر کیانی نے پیمرا کے نمائندے کو گرل کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہم ریڈیکیول ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہوں گے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو فکر ہی نہیں، آپ لوگوں کو اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتہ۔ اس موقع پر ان کو کنفرنٹ کیا محمد مالک نے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہم ملک کو تباہ کرنے کا حصہ نہیں ہے، میڈیا اس کا حصہ نہیں ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس اطہر مطیع اللہ نے کلیریفائی کیا کہ ہم آپ کی نہیں، ہم پیمرا کی بات کر رہے ہیں، لیکن محمد مالک نے کہا کہ نہیں یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، آپ ایسی سٹیٹمنٹس نہ دیں، جس کے بعد ججز کچھ نرم پڑ گئے مزید، اور اس پہ جسٹس اطہر مطیع اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو نوٹس کر رہے ہیں، آپ ٹرانسکرپٹ پڑھیں اور ہمیں جواب دیں اور ہمیں اسسٹ کریں کہ ڈیل کا کیا مراد ہے آپ کی اور ڈیل کون کر رہا ہے، کیا اس کا وزیر اعظم، عدلیہ اور افواج پاکستان حصہ ہے، کیونکہ یہ سب بدنام ہو رہے ہیں ایسے ریمارک سے، ایسے پروگرام سے۔ اس کے بعد انہوں نے نیب اور وفاق کے نمائندے اور پنجاب حکومت کے نمائندے سے بار بار سوال کیا کہ کیا آپ نواز شریف کی ضمانت کو اپوز کرتے ہیں؟ اگر آپ اپوز کرتے ہیں تو پھر جو بھی نواز شریف اگر منگل تک ان کو کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے ہی ایک فیصلے کو بنیاد بنا کے نیب سے بار بار سوال کیا، وفاق اور صوبائی حکومت سوال کیا کہ ہم فیصلہ دے چکے ہیں کہ اگر کسی قیدی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو یہ صوبائی، وفاقی یا جیل کی انتظامیہ خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کو ضمانت دے، تو اگر وہ خود فیصلہ کر سکتی تھی تو انہوں نے ہمارے تک یہ معاملہ کیوں آنے دیا، وہ ہمارے کندھوں پر بار بار یہ معاملہ کیوں ڈال رہے ہیں، جس پر انہوں نے نیب کو اور وفاق کو اور صوبائی حکومت کو آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا کہ وکلا کو آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا کہ آپ جائیں، جا کے جواب لے کر ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اس ضمانت کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی، تو جس پر دوبارہ جسٹس اطہر مطیع اللہ نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اویزی سٹیٹمنٹس مت دیں، آپ ہمیں کلیئر بتائیں آپ اس ضمانت کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بھی کوئی کلیئر، تو انہوں نے پھر ان کو آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا۔ جب وہ واپس آئے اور انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی اس بیل کی، تو اس کے اوپر عدلیہ نے ایک جیسے کہتے ہیں ایک درمیانی رستہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ ہم انٹرم بیل دیتے ہیں منگل تک میاں نواز شریف کو۔ یہ ایک بڑا میرے لیے دلچسپ تھا کیونکہ عموماً چلتے ہوئے ٹرائل کے دوران تو لوگ انٹرم بیلز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن ایک قیدی جس کو سزا ہو چکی ہے اس کو ججز نے ایک انٹرم بیل دی ہے منگل تک۔ اب منگل تک میاں نواز شریف ایک آزاد انسان ہے، وہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں ہے، منگل کو ان کی ضمانت کے کنفرم ہونے یا ریجیکٹ ہونے کا فیصلہ ہوگا، اور اب منگل کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ لیکن آج ججز نے بار بار یہ ریمارکس دیے کہ آپ عدلیہ کے کندھوں پر مت ڈالیں، آپ خود وفاقی، صوبائی یا نیب کی جو انتظامیہ ہے وہ یہ فیصلہ کرے، اور اس کے لیے چیئرمین نیب، چیف منسٹر پنجاب اور وزیر اعظم سے بار بار جواب طلب کیا۔